جا رہے ہیں کہیں؟ نہیں جا رہے. وجہ جانے کی حدیث میں آتا ہے کہ اس گھروں میں فرشتے کبھی نہیں جائیں گے، داخل نہیں ہوں گے اس رحمت کی رات میں بھی، برکت کی رات میں، جہاں پہ غیر شرعی چیزیں موجود ہوں گی. جن گھروں کے اندر بالخصوص تصویریں لٹکی ہوں گی، جہاں تصویریں والے سامان ہوں گے، کتے اندر رکھے ہوں گے، اور فلاں جو چیزیں کافی غیر شرعی ہیں ہماری زندگی کے اندر، جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، تو وہاں پہ فرشتے نہیں جاتے. تو اس آدمی کا خواب اس نے بھی دیکھا کہ فرشتے اندر نہیں جا رہے، واپس جا رہے ہیں ان گھروں سے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ آج کی رات بھی ہم محروم ہو جائیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نہ آ سکیں، آسمانوں میں برکتیں. اگر ایسا ہے تو بھائی اسی وقت اپنے گھروں کو صاف کر لیں، ورنہ آج کی رات محروم ہو جائیں گے. طلوع فجر تک وہیں رہنے ان کے ساتھ. کہاں کے فرشتے ہیں مجھے بتائیں، اسپیشل اسکواڈ ہے، میرے گھر میں آ گئے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، سحری میں شامل ہو رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نفل پہ کھڑے ہیں، وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. کیا تشریح آپ دیکھیں، سبحان اللہ. وہ مست رات ہوتی ہے اس وقت گھروں کے اندر، فضول و برکات. میں تو کہہ نہیں سکتا کیا کیا ان گھروں میں سے دفع ہو جاتی ہیں گی چیزیں. آج اگر ہم تھوڑا سا یہ کام کر لیں، اپنے گھروں کو جلدی سے مغرب سے پہلے صاف کر دیں ان تمام فضولیات سے، انشاءاللہ جن گھروں میں بیمار ہوں گے، مصیبت زدہ ہوں گے، جادو سے لٹے ہوں گے، جن پہ جادو ہوئے ہوں گے، جو پریشانی میں مبتلا ہوں گے، الحمدللہ آج کی رات میں انہوں نے یہ کام کر لیا. تو آج جبریل کہ جو اسکواڈ کے خاص فرشتے ہیں آسمان سے اترے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کریں گے، ان کی دعائیں کریں گے، ان کی بیماری کو دور کریں گے، جادو کو دور کریں گے، ان کے دشمنوں کو دفع کریں گے. تو نشان سب لگا دیے. اب سنیں نشان چاہتے 2 نشان لگا کے جاتے ہیں ہر گھر کے اوپر. وہ کب یہ سننے والی بات ہے. 2 نشان لگتے ہیں، ایک پہ ریڈ کراس لگتا ہے بہت بڑا، اور ایک پہ گرین کراس لگتا ہے. ہر مکان پہ صبح لگا ہوگا. ان کے پاس روحانی قلم ہوتے ہیں، کراس لگاتے ہیں. اب اس آدمی کو خواب بتاتا ہوں، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، اس کو تو نہیں پتا کیا چیز ہے. تو کسی پہ لال رنگ پھینک رہے ہیں، کسی پہ گرین رنگ پھینک رہے ہیں. جو اس نے دیکھا. آپ بتائیے کہ جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں، جن کی بخشش نہیں کی گئی ہوتی، جو اس رات بھی وہ عبادت نہیں کرتے جو اللہ نے عبادت کرنے کو کہا تھا، اس عبادت سے وہ منحرف رہے ہیں، اس عبادت کو انہوں نے نہیں کیا جو اللہ نے کہا تھا. وہ کیا عبادت تھی؟ یاد رکھو ان ساری عبادتوں سے پہلی عبادت ہے جس کے لیے لیلۃ القدر دی ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے تعریف کی ہے. وہ قرآن ہے اور یہ کیا ہے؟ بخاری ہے. دونوں نے مضمون بیان کیا ہے. رات ہم دے رہے ہیں تمہیں، ہے رات اسی قسم کی ڈسکرائب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہوگا. لیکن من کاما، جس نے اس رات کو منایا، کھڑا ہو گیا اور عبادت کی اس نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو انعام اللہ اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں. غفر له ما تقدم، کہ اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں گے صاف کر دیے جائیں گے. وہ عبادت کون سی ہے؟ سن لیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرو، نفل کرو، فلاں کرو، یہ کرو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو. نہیں، جس عبادت کے لیے اشارہ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ نے اشارہ کیا ایسے غفر له، تو عبادت ہے ہی، اس سے اس کو گناہ معاف ہوتے ہیں. کیا کہ سب سے بڑی عبادت اس رات کی سننا. جس نے یہ عبادت نہیں کی اس کے پھر کون سا نشان لگے گا؟ زیڈ کلاس لگے گا. یاد رکھنا، جس نے عبادت یہ کی جو قرآن بتا رہا ہے ایمان احتساب کے ساتھ، اس کو گرین کراس لگ جائے گا. بتاؤں آپ کو عبادت کون سی ہے؟ کریں گے؟ پکی توبہ، پکی توبہ، پکی توبہ. بس یہ ایک چانس اللہ دے رہا ہے ہمیں. شب قدر بڑے بڑے سالوں میں دن آتے ہیں، راتیں آتی ہیں، آوازیں پڑتی ہیں،
بہانے مارتے ہیں، گزر جاتے ہیں. آج کی رات اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو دوستو، دھوکہ مت دینا. تو توبہ کی ایک پہلی نشانی یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا ہے تو ایک دم اس کی حیت بدل جاتی ہے. اور وہ توبہ کیسے کرتا ہے؟ پھر ایک دم اس میں جو کیفیت آتی ہے وہ کون سی؟ ندامت کی آ جاتی ہے، ریگریشن آ جاتا ہے، اللہ مجھے معاف کرتا ہے. تو جس کے اندر توبہ کرتے یہ کیفیت آ جائے اور کہیں اتنی بڑھ جائے کہ ایک دم آنکھوں سے آنسو بھی لوگ جائیں یا تھوڑی سی آنکھیں گیلی بھی ہو جائیں تو سمجھو الحمدللہ وہ سچی اور پکی توبہ کرنے کے موڈ میں آ گئے. چہرے کا رنگ بدل جائے، جسم آنکھوں سے آنسو تر ہو جائیں اور کہتے ہیں میں نے توبہ کر لی، میں نے بڑے گناہ کیے. آواز بدل گئی، ذہن بدل گیا، جسم بدل گیا، بالکل جوا ہو گیا. کیونکہ اللہ کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں توبہ شروع ہو رہی انسان کی. اس کا نام ہے ندامت، ریگریشن. اس میں آ گئی اندر، مان گیا وہ کہ میں گناہ گار ہوں. جس میں یہ کیفیت نہیں آ رہی سمجھو اس کی توبہ صحیح نہیں چل رہی. کچھ بھی نہ ہو، انسان کتنا گناہ گار ہو، کسی اللہ والے کے سائے میں تو آ جائے. ظالموں کو اتنا تو کر لو، سے کنیکشن کر لو، کرتے رہو گناہ جو کرنا ہے، کیونکہ وہاں تو کام ہو جائے گا، بخشش مل ہی جائے گی. پھر بھی یہاں بھی ڈرتے ہو، کسی ڈرتے نہیں، تکبر میں، غروروں میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نخرے مارتے. یہ تو علم نہیں اس آدمی کے پاس، تو جانتا ہی کچھ نہیں، تو جاہل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن کنیکشن تو دیکھو کہاں ہے اس کا. کنیکشن تو دیکھو کہاں ملا دی اللہ پاک نے. اور ایسا کنیکشن ملا ہے کہ ہاتھ پکڑو گے آپ کو بھی ملا دیتے ہیں ہم وہیں پہنچا دیتا ہے. انشاءاللہ کریں گے یہ کام، کروائیں گے لوگوں سے یہ کام. ہاں گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں، زندگی بہت خطرناک طریقے سے گزر رہی ہے. تو یہاں کتنی بڑے دلالت دی ہے کہ شفاعت اسی کی ہوگی جس نے کوئی کنیکشن مارا ہوگا اللہ والے کے ساتھ. جس کو گالیاں دیتا ہوا، جس کو تو برا بھلا کہتا ہوا، تو وہ تیری شفاعت کیا کرے گا؟ وہ تو تیرے سامنے گواہ بن کے کھڑا ہوگا کہ یہ بدتمیز آدمی تھا، تیرے دوست کو نہیں چھوڑتا تھا، اس پہ تنقیدیں کرتا تھا، اس سے واہیت باندھے کرتا تھا، پیٹ پیچھے غیبتیں کرتا تھا، اس کی حرام کاریاں کرتا تھا، ان کی یقین صحیح نہیں تھا. تو وہ کیا شفاعت کریں گے؟ شفاعت بھی اس کی ہوگی جن کی یقین اپنے شیخوں کے ساتھ، اپنی پیروں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جس سے تعلق ہے محبت والا ہوگا، خدمت والا ہوگا، اطاعت والا ہوگا، یقین والا ہوگا. بے شک گناہ کریں تو کرتے رہیں، لیکن یہ چیزیں تو موجود ہونی چاہیے. یقین ہو، اطاعت ہو، خدمت ہو، محبت ہو. اس چار چیزیں جس نے رکھ لی اپنے شیخ کے ساتھ، اللہ کی قسم یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ شفاعت کر کے نکال دے گا ان کو.